بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا سے متعلق ہے، جو یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا میں کون کون سی کیٹیگریز فال کرتی ہیں، جیسا کہ کسی نے بزنس سے ریلیٹڈ جانا ہے، کسی نے میڈیکل سے ریلیٹڈ سمپل ملنے جانا ہے، کسی دوست یار کو ٹورزم کے لیے جانا ہے، وہ جو بھی اس میں کیٹیگریز فال کرتی ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کب اپلائی کرنا ہے، آپ نے اگر جانا ہے 4 مہینوں بعد یا 2 مہینوں بعد یا مہینے بعد آپ کا ارادہ ہے جانے کا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یا کیا ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ کس لمٹ کے اندر یعنی کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ڈیسیجن جو ہے وہ کتنے عرصے تک آ جانا چاہیے، کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنی کاسٹ آتی ہے اس کے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا کی جو آن لائن کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ کافی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، آنکھ نامہ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈرافٹنگ کس طرح ہوتی ہے، کوئی ایگریمنٹ بنانا ہے، کوئی اٹارنی بنانی ہے، کوئی رجسٹری بنانی ہے، بنامہ، سیل ڈیڈ، دستبرداری، کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ویزوں سے ریلیٹڈ بھی کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کے کورنگ لیٹر کس طرح بنائے جاتے ہیں، ویزا اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کور کریں گے، کوشش کی جائے گی۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جو مین ٹاپک ہے، اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا۔ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو یہ لنک آپ کو دیا گیا ہے، اس پہ ڈائریکٹلی آپ جا کے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو بتاتا چلوں۔ اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا جو ہے وہ آپ اگر اپلائی کرنا ہے کن کن صورتوں میں، اگر آپ فار لیئر پرپس کے لیے جا رہے ہیں، چھٹیاں وہاں پہ گزارنی ہیں، آپ نے فرینڈز اینڈ فیملی کو ملنا ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کیٹیگری میں۔ کوئی بزنس ریلیٹڈ ہے، کوئی یا کسی سپورٹس میں حصہ لینا ہے، کوئی کریٹیو ایونٹس ہے اس میں حصہ لینا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا میں۔ فار این ادر ریزن، فار ایگزامپل ٹو ریسیو پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ یہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا میں۔ اب یہ جو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے یہ ریپلیس کر دیا گیا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں کافی ساری کیٹیگریز ہوتی تھیں پہلے، اب اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ کون کون سی ہوتی تھی؟ فیملی وزٹر ویزا، آپ کوئی فیملی وزٹر، آپ سمپل آپ اسٹینڈرڈ وزٹر پہ کلک کریں گے تو آپ آگے جا کے اس کی جو بھی کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جنرل وزٹر ویزا، چائلڈ وزٹر ویزا، بزنس ویزا انکلوڈنگ ویزا فار اکیڈمک، ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ، آگے اسپورٹس ویزا، انٹرٹینر ہے، اس کے بعد پروسپیکٹو انٹرپرینر ہے ویزا، پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اپرووڈ ڈیسٹینیشن اسٹیٹس ویزا۔ یہ تمام چیزوں سے کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا سے۔ آپ کوئی بھی آپ نے اس کیٹیگری میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اسٹینڈرڈ وزٹر پہ جا کے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ اف یو وزٹ دی یو کے آن بزنس، اب بزنس سے ریلیٹڈ ہے وزٹ آپ کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یو کین اپلائی فار اسٹینڈ، آپ اپلائی کر سکتے ہیں بزنس سے بھی۔ اب فار ایگزامپل یو آر کمنگ ٹو یو کے فار اے کانفرنس، اب آپ بزنس سے ریلیٹڈ جا رہے ہیں تو آپ کانفرنس آپ نے اٹینڈ کرنی ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، کوئی ٹریننگ لینی ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یو وانٹ ٹو ٹیک پارٹ ان اسپیسیفک اسپورٹس ریلیٹڈ ایونٹ، کوئی اسپورٹس ریلیٹڈ ایونٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے حصہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں، انٹرٹینر ہیں، میوزیشین ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کچھ پرفارم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی کیٹیگری میں اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا میں۔ اکیڈمک ہیں، آپ اکیڈمک اور کوئی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کوئی آپ کے ساتھ، یا کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی ہیں تو بھی آپ اس کے کیٹیگری میں اپلائی کر۔ اب ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، تو اور یو کے آ رہے ہیں ٹو ٹیک اے کلینکل اٹیچمنٹ، کوئی کلینکل اٹیچمنٹ کے سلسلے میں، تو تب بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کافی ساری ویزا بھی، اس کے علاوہ یہ 2 اور بھی ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی کیٹیگری میں۔ اب چلتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ ویزا مل گیا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یو کین ٹیک پارٹ ان اینی آف دی بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز مینشنڈ ان وزٹر رولز، آپ کوئی بھی جو بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو وزٹر رولز میں مینشن کی گئی ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ 30 دنوں کے لیے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، 30 دنوں کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیک پارٹ ان ایکسچینج پروگرام میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، یا ایجوکیشنل وزٹ اگر 18 سال سے کم ہے۔
کنورٹ آپ سول پارٹنرشپ کو کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں میرج میں. پاس تھرو دی یو کے ان ٹرانزٹ، یعنی ٹرانزٹ کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ٹرانزٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کنٹری میں جانا ہے اور رستے میں یو کے آتا ہے تو آپ اس ویزے کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا نہیں کر سکتے آپ سن لیں. ڈو پیڈ اور ان پیڈ ورک، کوئی کام آپ نہیں کر سکتے چاہے وہ اس کی آپ کو قیمت ادا کی جائے، معاوضہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. لیو ان دی یو کے فار لانگ پیریڈز آف ٹائم، لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے تھرو فریکوینٹ وزٹس کے لیے کرتے ہوئے. اس کے علاوہ گیٹ پبلک فنڈز بھی نہیں حاصل کر سکتے، شادی بھی نہیں کر سکتے. میری لکھا ہوا ہے میری اور رجسٹر اور سول پارٹنرشپ کو رجسٹر نہیں کر سکتے، یا آر گیو نوٹس آف میرج یا سول پارٹنر، یعنی کہ نوٹس بھی نہیں دے سکتے میرج یا سول پارٹنرشپ کا. اب دیکھ سکتے ہیں ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو یعنی اپلائی کرنے سے، یعنی اگر آپ نے کب اپلائی کرنا ہے. اگر آپ نے جانا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں دی ارلیسٹ یو کین اپلائی از 3 months، 3 مہینے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ نے اگر 3 مہینوں بعد سفر کرنا ہے تو آپ آج کریں، اگر 4 مہینوں بعد کرنا ہے تو آپ مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی 3 مہینوں کی جو ٹائم لمٹ اس میں بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل یو اپلائی فرام 16 مارچ، اگر 16 مارچ کو کرنا ہے تو 16 مارچ کو آپ نے اپلائی کیا ہے. اف یو پلان ٹو ٹریول، اگر آپ نے 15 جون کو جانا ہے تو آپ نے 16 مارچ کو اپلائی کرنا پڑے گا، یعنی وہی 3 مہینوں کا گیپ آ گیا. اب ڈیسیجن پہ چلتے ہیں کہ کتنے عرصوں میں ڈیسیجن آ جاتا ہے. اس کا آنا چاہیے 3 ہفتے لگتے ہیں، اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ آ جائے گا. اب ہاؤ لانگ یو کین اسٹے، اس جو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے اس پہ آپ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں. یہ 6 ماہ کے لیے عموماً جاری ہوتا ہے. تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یو کین یوزلی اسٹے ان دی یو کے فار اپ ٹو 6 months. آپ جو ہے زیادہ عرصے کے لیے بھی رہ سکتے ہیں. اس میں کچھ ہو سکتی ہیں ایکسیپشنز، جیسے کہ آپ یو کے آ رہے ہیں فار پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں، تو میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر بڑھ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو تو آپ 11 ماہ تک بھی اس میں رہ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو کیا ہے فیس وہ بڑھائی جا سکتی ہے. کتنی ہو سکتی ہے 186 پاؤنڈ، یو کے پاؤنڈ، یہ پاؤنڈ کے نشان. اب جبکہ اس کی کتنی فیس تھی سمپل جو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے اس کی 93 پاؤنڈ ہے. 6 مہینوں کی اگر اپنے اپلائی کرنا ہے تو 93 پاؤنڈ ہے. اگر بڑھ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی میڈیکل کے علاوہ بھی، تو پھر اس کی جو ہے فیس وہ اسی حساب سے بڑھ سکتی ہے اور 186 پاؤنڈ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آگے انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور اس سے متعلق جو اور بھی جڑی انفارمیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی.